اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اے صحابہ، یہ تو بتائیں، اگر کسی شخص کے دروازے کے باہر ایک نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اس میں 5 وقت نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر ایک مسلمان خلوص دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح صاف ہو جاتے ہیں کہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اے جہنمیوں، یہ تو بتاؤ کون سا ایسا عمل کیا، کون سی ایسی بدکاری کی جس وجہ سے آپ لوگ یہاں جہنم میں آئے ہو؟ تو جہنمی بیک وقت ہو کر، ایک زبان ہو کر وہ یہی کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، نماز کو مسواک کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز سے پہلے مسواک ضرور کیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 درجے افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسواک کے بہت فائدے ہیں۔ مسواک منہ کی بدبو کو ختم کرتا ہے، مسواک منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، مسواک کرنے والے کی نگاہ تیز ہوتی ہے، مسواک شیطان کو غصہ دلاتا ہے، مسواک کرنے والا اللہ اور اس کے فرشتوں کو محبوب ہے، مسواک مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے، مسواک اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ جو شخص مسواک کرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر مسواک میرے نبی کی سنت ہے۔ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، نماز سے ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نماز کو سکون سے پڑھنا چاہیے، نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی کسی وجہ سے تو وہ نماز کسی کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، نماز کے تمام واجبات کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلتی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔